أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں امن، کون ہے وہ، ہاذا یہ شخص، الذی جو، ہوا جند لکم جو تمہارا لشکر بنا ہوا ہے، ینصرکم اور وہ تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن رحمان کے مقابلے میں، ان الکافرون الا فی غرور اور یقیناً جتنے کفار ہیں وہ سب کے سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آ کر ان کو بچا لے گا۔ یہ سراسر ان کے یہ سراسر ان کا غلط سوچنا ہے، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ دوسروں کو بول کر ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امن ھذا الذی، کون ہے وہ ذات، ہوا جند لکم جو ان کا لشکر بن جائے گی، جو ان کی حفاظت کرے گی۔ کس سے حفاظت کرے گی؟ ینصرکم جو تمہاری مدد کرے گی، من دون الرحمن رحمان کو چھوڑ کر یا رحمان کے مقابلے میں، یعنی رحمان اگر غضب میں آ گیا اور رحمان اگر تمہیں عذاب میں آ گیا تو کون ایسی ذات ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، یا اللہ کے مقابلے میں عذاب کو روک دے، یا اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے امن ھذا الذی، بتاؤ تو صحیح کون ہے یہ ذات، وہ جند لکم جو تمہارا سپر پاور بنا ہوا ہے، جو تمہارا لشکر بنا ہوا ہے، جو تمہاری حفاظتی دستہ بنا ہوا ہے، ینصرکم جو تمہاری حفاظت کرے گا، جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے مقابلے میں۔ اور اس طرح کی باتیں سوچنا، سمجھنا، بولنا یا اس کی دعوت دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں دھوکہ دینے کے قبیل سے ہیں۔ اسی کو فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، کہ کافر لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو سوائے دھوکے کے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کہ عذاب کی بات تو دوسری ہے، اب یہ ہے امن ھذا الذی، یا پھر یہ بتاؤ کہ من ھذا الذی، وہ ذات کون ہے، یرزقکم یہ جو تم کو روزی دے سکے، ان امسک رزقہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی روزی کو بند کر دیا تو کون ہے وہ ذات جو تمہیں کھانے پینے کا انتظام کرے، کون ہے وہ ذات جو بارش برسائے، کون ہے وہ ذات جو زمین سے غلہ اگائے، کون ہے وہ ذات جو زمین سے پودوں کو اگائے، کون ہے وہ ذات جو تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں، وہی رزاق ہے، چاہے آپ دنیا کے اندر اس کی فرما برداری کریں، نہ مانیں، اس کا انکار کریں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو قانون کے تحت بنایا ہوا ہے، اور اس قانون کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ روزی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ اپنی روزی کو روک دے، اگر وہ قحط کر دے، اگر وہ کھانے پینے کی شارٹیج کر دے، تو کون ہے تم میں سے جو کھانے کا انتظام کرے گا؟ امن ھذا الذی یرزقکم، یا بتاؤ کہ کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ شخصیت، یرزقکم جو تمہیں کھلائے گی، پلائے گی، تمہیں روزی دے گی، ان امسک رزقہ اگر وہ اپنی روزی کو روک دے۔ رزق کا مفہوم، جو لفظ رزق ہے اس کا مفہوم عام طور پر لوگ کھانے پینے کے لیے لیتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے۔ ہر طرح کی وہ چیز جو انسان جس کو استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، دوسرے کے فائدے کے لیے، جیسے طاقت کا ہونا، جیسے گھر خاندان کا ہونا، جیسے اولاد کا ہونا، جیسے مال کا برکت میں ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی ہر وہ نعمت جس سے وہ استعمال کرتا ہے اور اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دوسری ذات کو بھی پہنچاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، سمجھ، یہ بھی رزق میں داخل ہے، اور اس کی کوئی صلاحیت، یہ بھی رزق میں داخل ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کی اس صلاحیت کو روک دے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنی اس دی ہوئی رزق کو روک لے اور تم کو وہ نہ ملے تو کون ہے وہ جو اس کو لے کر آ سکتا ہے، کون ہے وہ جو تمہاری صلاحیت کو لا سکتا ہے؟ امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے گا، جو تمہیں صلاحیت عطا کرے گا؟ اور جواب میں کچھ بھی نہیں آئے گا تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں بل، حقیقت یہ ہے کہ لجو وہ تو اڑے ہوئے ہیں، فی عتو اپنی سرکشی میں، و نفور اور اپنے بدکنے میں اور اپنے نفرتی انداز میں، وہ حقیقت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ سب لجو اڑے ہوئے ہیں اپنی بری حرکتوں پر، غلط کاموں پر، باطل چیزوں پر،
اور سمجھنے کے بعد بھی وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ باطل پہ لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لفظ کے لیے لجو آتا ہے کہ اتنی ظاہر بات سمجھنے کے نہیں آتی، لجو وہ اڑے ہوئے ہیں فی عتو سرکشی میں، و نفور اور بدکنے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ سب کام کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال پوچھ رہے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا وہ شخص جو چلتا ہے اوندے ہو کر علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، وہ شخص اہدا، وہ زیادہ صحیح راستے پر جا سکتا ہے، امن، یا وہ شخص یمشی جو چلتا ہو سوین بالکل سیدھا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ کہ ایک تو راستہ ہی خراب ہو اور اس میں وہ شخص چل بھی رہا ہے الٹا، یعنی سر کے بل مکبن الٹ دینا، علی وجہ ہی چہرے کے بل، یعنی چہرہ نیچے ہو اور پیر اوپر ہو، اور راستہ بھی خراب ہو، چلنے کا طریقہ بھی غلط ہو، یہ شخص ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال ایک ایسی کہ راستہ بالکل ہموار ہو، صراط مستقیم بالکل سیدھا ہو، اور جو چلنے والا ہو وہ بھی سوین ہو، صحیح سالم ہو۔ تو اب بتائیے کہ ان دونوں شخصوں میں سے کون اہدا ہوگا، کون راستے پر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ افمن یمشی، آپ بتائیے، یا بتائیے کون ہے وہ، کون اہدا ہوگا، یمشی وہ شخص جو مکبن جو چل رہا ہے اوندھا ہو کر، علی وجہ ہی اپنے چہرے کے بل، امن، یا وہ شخص یمشی جو چل رہا ہے سوین صحیح سالم ہو کر، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ تو یہ ایک بالکل بدیہی مثال ہے، ظاہر مثال ہے، کوئی بھی بولے گا جو سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا صحیح سالم چل رہا ہے وہی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور جو شخص اوندھے منہ چل رہا ہے، اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے، تو ان چیزوں کو کام میں لا رہا ہے جو کر نہیں سکتے، تو وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بتانا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اوپر اللہ کی باتوں کو نہ مان کر اڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی غلطی پر قائم ہی ہیں، وہ لوگ شخص مکبن علی وجہی، کہ وہ لوگ راستہ ڈھونڈنے کے لیے اوندھے چل رہے ہیں، ان کو راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جو مان لیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر مانیں، یہ اللہ ڈرا رہا ہے تو ڈر جائیں اور پھر مانیں، یہ دونوں شخص یمشی سوین چل رہے ہیں سیدھے سیدھے علی صراط مستقیم، اور یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔